بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں صدر مملکت کی یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا طریقہ اپنا لیا جاتا تو آج نمایاں ہونے والی ان مشکلات سے بچا جا سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس حوالے سے ایوان صدر میں 50 سے زائد اجلاس منعقد کیے گئے، لیکن افسوس کہ کسی نتیجے پر پہنچا نہ جا سکا۔ اس کے پیچھے عوامل چاہے کچھ بھی رہے ہوں، مگر صدر مملکت کی یہ بات بڑی ہی اہمیت کی حامل تھی کہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس قدیم نوسی طریقہ کار سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا تھا جو ہمیشہ سے ہمارے انتخابی عمل کو داغدار کر دیتا ہے۔ ناظرین، ماضی میں کون سے انتخابات ایسے ہوئے ہیں جس پر انگلی نہ اٹھائی گئی ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اسی خرابی کی وجہ سے ہم اپنے ملک کو دولخت کر چکے ہیں۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ انتخابات کے بعد دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، تحریکیں چلتی ہیں اور ملک میں بے یقینی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، مگر اس بار تو بہت کچھ انوکھا ہو رہا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی یا نتائج کے تبدیلی کے واقعات اس سے پہلے کبھی بھی سامنے نہیں آئے۔ نہ صرف یہ بلکہ نتائج میں تاخیری بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر بنی رہی۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں 20 اپیلیں دائر ہو چکی ہیں۔ فارم 45 اور 47 کے جھگڑے اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن راتوں رات نتائج تبدیل ہونے کی درجنوں مثالیں منہ چڑھا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن اس سارے معاملے پر خاموش ہے۔ ریٹرننگ افسروں کے دفاتر پولیس اور رینجر کے حصار میں ہیں۔ امیدواروں کو اپنی معروضات پیش کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ سب کیوں ہے اور ایک اچھے بھلے عمل کو متنازع کیوں بنا دیا گیا ہے؟ ایک طرف ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمارا انتخابی عمل بہتر ہونے کی بجائے مزید زوال پذیر ہو رہا ہے۔ ناظرین، میں نے دیکھا ہے کہ 70، 80 اور 90 کی دہائی میں اسی طرح ہی انتخابات ہوتے تھے۔ طریقہ کار بالکل یہی تھا۔ اسی طرح بیلٹ بکسوں میں ووٹ ڈالے جاتے تھے اور پولنگ کے بعد گنتی شروع کی جاتی تھی۔ بیلنس شیٹ بنتی اور نتیجہ پٹواری لے کر جاتا اور ریٹرننگ افسر کو جا کر جمع کروا دیتا۔ ایسی بہت ہی کم شکایات آتی تھی کہ ریٹرننگ آفیسر نے پولنگ اسٹیشنوں کے اعداد و شمار سے مختلف نتائج ظاہر کیے ہیں، لیکن اس بار تو حد ہی مک گئی۔ فارم 45 اور 47 کی باتیں زبان زد عام ہو گئی ہیں۔ کیا اس کی وجہ عدلیہ سے ریٹرننگ افسروں کا نہ لینا ہے یا اس کی وجہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کرنا ہے کہ انتخابات مشکوک ہو جائیں؟ ناظرین، اس بار صورتحال اتنی گمبھیر رہی کہ نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی بہت سارے اعتراضات اٹھائے گئے۔ عالمی میڈیا اور اداروں نے ان نتائج پر کھل کر تنقید کی اور بہت سارے اعتراضات اٹھائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان اعتراضات کا محور پولنگ کا عمل نہیں رہا بلکہ نتائج مرتب کرنے کا مرحلہ ان کا ہدف بنا ہے۔ گویا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی یہ بات درست ہے کہ ای وی ایم سسٹم کے تحت نتائج کی گنتی کی جاتی تو آج یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ ناظرین، دنیا میں ووٹنگ بڑی حد تک کاغذ کے بغیر ہو چکی ہے۔ جہاں کہیں پرچی ڈالنے کا اگر طریقہ رائج بھی ہے تو باقی کا سارا عمل کمپیوٹرائز ہو چکا ہے، یعنی کہ فارم 45، 46 اور 47 جیسے تکلفات سے نجات حاصل کر لی گئی ہے۔ سب کچھ مشین پر ریکارڈ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی اسے مٹا نہیں سکتا۔ جب الیکشن کمیشن کو ای وی ایم سسٹم کی پیشکش کی گئی تو الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا؟ اس میں اربوں روپے کی بچت بھی ہوتی، کیونکہ کاغذوں اور چھپائی میں جو پیسہ خرچ ہوتا تھا اس کی بھی بچت ہونی تھی۔ اب یہ بات عام کہی جا رہی ہے کہ جو قوت پاکستان میں شفاف انتخابات نہیں چاہتی وہ اس قدیم طریقہ کار کو قائم رکھنا چاہتی ہے۔ اس کے ذریعے وہ اپنے من پسند نتائج حاصل کرتی ہے، چاہے عوام کی رائے کسی دوسری طرف ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ قوم کا انتخابی عمل سے یقین ہی اٹھ جاتا ہے۔ اگر نتائج 2-3 دن تاخیر سے آئیں گے تو شکوک ابھریں گے۔ لاکھوں کی تعداد میں عملہ تعینات کر کے بھی اگر گنتی کا عمل بر وقت نہیں ہوتا تو پھر اس ساری مشق کا کیا فائدہ؟ پاکستان میں دنیا میں آنے والے جدید ترین انتخابی عمل سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ ہر بار ایک ہی قسم کی خرابی کا ڈنڈورا ہم کب تک پیٹتے رہیں گے؟ اس سے تو اگلی ایک اور صدی میں بھی ہم اپنی جمہوریت اور انتخابی سسٹم کو بہتر نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، جب بھی کوئی نیا حکومتی سیٹ اپ بنتا ہے تو یہ بات ضرور کی جاتی ہے
کہ انتخابی اصلاحات کی جائیں گی، مگر پچھلے کئی برسوں سے یہ سنتا آیا ہوں کہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ تمام تر سیاسی جماعتیں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتی، مگر پھر بھی اس کے باوجود اس ضمن میں پیش رفت نہیں ہوتی۔ معاملہ اگلے انتخابات تک چلا جاتا ہے اور پھر دھاندلی زدہ انتخابات کا نیا تجربہ کر کے ہم انتخابی عمل میں موجود خرابیوں کا تدارک کرنے کی باتیں سنتے رہتے ہیں، اس کے باوجود کہ تجربہ ہوا ہے۔ اس میں ایک بات سامنے آئی ہے کہ ہم پولنگ کی حد تک امن و امان کو قائم رکھنے اور لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے سازگار ماحول فراہم کرنے میں 95% کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ تاہم ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پولنگ اسکیم بناتے وقت زمینی حقائق کو مد نظر نہیں رکھ سکا۔ ناظرین، ایسی ہزاروں شکایات سامنے آئی کہ ایک ہی گھر سے تعلق رکھنے والے افراد کو مختلف پولنگ اسٹیشنوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس سے انہیں ووٹ ڈالنے میں مشکلات پیش آئی۔ اگر اسے ایک چھوٹی خرابی سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے تو کم از کم اسے قبول نہیں کیا جا سکتا کہ مجموعی نتیجے تک پہنچتے پہنچتے اعداد و شمار ہی بدل جائیں۔ ناظرین، اس پر خود چیف الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسروں کو الیکشن کی رات 2 بجے تک فارم 47 اپلوڈ کرنے کی ہدایت دیتے رہے، لیکن کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسروں کے درمیان بھی کوئی مضبوط رابطہ موجود نہیں تھا۔ کیا اسے تربیت کا فقدان کہا جا سکتا ہے، یا اس کے پیچھے بدنیتی اور نااہلی کا عمل دخل تھا؟ ناظرین، اب یہ تعویل پیش کی جا رہی ہے کہ ٹی وی چینلز نے غیر تصدیق شدہ نتائج اپلوڈ کیے، جس کی وجہ سے ایک منفی تاثر پیدا ہوا، مگر فارم 45 کے نتیجے کی بنیاد پر ٹی وی چینلز وہی نتائج دیتے رہے ہیں۔ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ بھی حتمی نتیجہ انہی کے قریب ہوتا ہے، لیکن اس بار تو زمین آسمان کا فرق نظر آیا، جس سے نتائج مشکوک ہوئے اور ہر طرف ہاہاکار مچ گئی۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔